बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़े शॉर्ट टाइम में यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, आप लोगों ने ना अपने अंदर से एक पावर फील करनी है, और जो एफर्ट है सब लोगों की, वो आज देखें, जो बहुत पहले डिस्कस भी होता था कि पाकिस्तान में ये जो ग्रुप है, इसकी जो ये वर्किंग है कि हर आने वाले दिन में लोगों को एम्पावर करना, ये सिर्फ बातें नहीं थी। आज माशाल्लाह आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जो लोग जिस जिस स्टेज पे आए, और जो भी विजन थी जो आप सुनते रहे, ठीक है, ये अहमद वकास से, उस्मान से, या बाकी जितने लोग हैं, तो आज हमें खुशी ये होती है कि वो वर्ड्स जो हैं पूरे हो रहे हैं। किस सेंस में कि आप में से बहुत सारे लोगों को हर रोज़ एक पावर मिल रही है। ऐसी है जी। तो आज सब कुछ आप लोग हैं, आप लोगों की ही बदौलत हम लोग इस लेवल पे हैं कि आगे हमें हौसला बढ़ता है कि लोगों को लाया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त जो है गेमिंग इंडस्ट्री में या ऐप इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, वो आप लोगों की वजह से है मिलके। और ये सारी जो वर्किंग है इसके पीछे जैसे आप लोग वर्क कर रहे हैं, आपके जो ऊपर लीडर लोग हैं वो भी आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये जो मिलजुल के एक कम्बिनेशन बन के आगे जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बड़े शॉर्ट टाइम में यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, आप लोगों ने ना अपने अंदर से एक पावर फील करनी है। ये जो बेहिसी, खौफ, परेशानियाँ, चीज़ें जो है ना, इनको निकाल दें। आज ही हम बैठ के बात कर रहे थे कि इंसान जो है अग्रेसिव होकर जितना उसने नुकसान किया है, उतना बेहिस होकर जो नुकसान किया ना उसने, वो ज़्यादा किया है। यानी कि डल होकर, परेशान होकर। तो अग्रेसिव हम ये नहीं कहते कि छत पे चढ़ के तो छलांग मार दो तो बंदा कहे जी मैं अग्रेसिव हो। ऐसे मकसद ये है कि आपने जो अपने अंदर की एनर्जी है उसको बाहर लेके आना है। यकीन करें कि आप जो भी इंटेंशन क्रिएट करके काम करते हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाता है। बात समझ रहे हैं? तो आज बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को। एक वो जो हम कहते हैं कि पौधे गमलों में होते हैं, गमलों के बाद फिर खेतों में लगते हैं, तो आज आप देखें एक सेपरेट जो सेटअप है उसको उसी तरह से आप लोगों ने बिल्ड करना, जैसे एक दरख्त बन के फौरन जो है फल देता है। तो जितना आप इंटेंशन से काम करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान में रातों रात जॉब क्रिएट होंगी, लोगों को जो है वो मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, ताकि हम सब मिल के एक बड़ा जो है काम पाकिस्तान के लिए कर सकें। और पाकिस्तान के कर्जे किसने उतारने हैं? हमने। वो इतने ज़्यादा है क्योंकि करप्शन से भी इन्वॉल्व हो के बने हुए हैं। तो आप लोग ऐसी वैल्यू क्रिएट करें कि पाकिस्तान हमारी ज़िंदगियों में कर्जे देने वाला हो जाए इंशाल्लाह। क्यों जी कर लेंगे इंशाल्लाह। जितना बड़ा अमल करेंगे, जितनी बड़ी विजन बनाएंगे। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हमारे तो दीन से भी विजन ड्राइव होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने के अराउंड खंदक खोद रहे थे तो कुछ नहीं था, लेकिन विजन ड्राइव हो रही थी। आप सब लोग जानते हैं, विजन इतनी बड़ी ड्राइव हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल बाद की सक्सेस को डिस्क्राइब कर रहे थे, जब पाँव में जूते नहीं थे, पेड़ पे पत्थर बंधे हुए थे। आज भी आप जितने बड़े ख्वाब देखेंगे, जितने बड़े विजन बनाएंगे। और एक बात बड़ी सिंपल थी, मैं आपको बता दूं यार, वसवसे छाड़ देना, इतना तबाह कर देना हर बंदे ने। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मैंने खुद बड़ी स्टडी की है, ये जो वसवसे डालता है ना, ये शैतान ना जिन्नों में से है। आपने सुना होगा अक्सर ऐसे है। तो ये जिन जो है ना, इसकी एक्सेस जो है ना, जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस को अगर एक्सेस प्रोसेसिंग लेवल पे है तो आपको पता फिर क्या करता है वो, आप टेक्निकल लोग हैं। जिन जो है ना, उनको एक्सेस है यहाँ से, चलो दिल भी कर ले। मेरा वैसे ज्यादा जो रिसर्च है ना वो ऐसे लगी हुई है कि ये ऐसा लाटू घुमाता है यहाँ से, क्योंकि हम लोगों से ना बात कर रहे होते हैं। अच्छा मजे की बात बताए, हम भी उसी लेवल पे पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब बात कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ से पकड़ते हैं बंदे को, रीड करते हैं उसका डाटा, ये किस मोड में है, उस मोड में ऐसे करते हैं, एकदम उसको चोट पड़ती है और पता चल रहा होता है कि वहां से उसको कोई और चोट मार रहा है। समझ रहे हैं नहीं? तो आपने ना ये वसवसे ख्यालात, क्या बनेगा, क्या होगा यार, फ्यूचर क्या है, मर गए यार, इधर क्या बनेगा, मैंने गूगल में जाना था, माइक्रोसॉफ्ट में जाना था, ये सारा ड्रामा है, फ्रॉड है। 10 साल बाद लोग हमारे पास आते हैं, सर आप सही कहते थे, हम ड्रामा सोचते थे। तो यार वो 10 साल ज़ाया जरूर करने। आज आपने समझना कि आप माइक्रोसॉफ्ट में हो, और माइक्रोसॉफ्ट कुछ नहीं है, आप हो यार सारा कुछ। आपने माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बनाई है, आपने दुनिया के सारे काम चलाए हैं।
آج آپ نے پاکستان کی مائکروسافٹ، انٹل، ایچ پی اور جناب جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ اپنے ٹیگ لگا لے I am going to build Google, no problem. اور میرے اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا. یہاں انہوں نے جب بات کی نا کہ سونا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ رونا نہیں ہے. اور اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے. آج جس طرح آپ دن رات جو ہے پبلشنگ میں، مارکیٹ میں، گوگل پلے کے اوپر آپ ہر روز ایلگو ڈھونڈتے رہتے ہو کہ یار اگر میں پیٹرن فائنڈ آؤٹ کر لوں، گیم اوپر کیسے جاتی ہے، مونٹائزیشن کیسے آتی ہے، یعنی آپ ایلگو ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. اگر کسی کو پیٹرن پتا چل جائے، میں اور بہت سارے لوگ، ایون عثمان، بہت پہلے جو ہے جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے تھے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے یار یہاں پہ نا اس کا نام چینج کر، یہاں کی ورڈ لگا تو یہ رزلٹ آئے گا. اسی لمحے رزلٹ آتا تھا. تو یہ کیا تھا؟ یہ پیٹرن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آج آپ سب لوگوں کے سامنے میں ایک پیٹرن اوپن کرنے جا رہا ہوں. کیا اوپن کرنے جا رہا ہوں؟ وہ پیٹرن جو ٹیسٹڈ ہے، چیکڈ ہے بائی می اینڈ بائی پیپل، بائی دا ہول ورلڈ. جو ٹاپ لیڈر ہیں یہ ان کا ٹیسٹڈ ہے. آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ آج انہوں نے بات کی جو سونا نہیں ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ نے یہ پیٹرن بنایا، میں نے نہیں بنایا. یہ نون پیٹرن ہے. 4 چیزوں میں آپ کو بتا دوں گا. نمبر 1، سب سے پہلے میرا خود تھا. 35,000 اسٹوڈنٹ میری یونیورسٹی میں تھے. وہاں میں اکیلا تھا جس کے پاس فیس اگلے سیمیسٹر کی نہیں تھی. اور سمجھ گئے؟ میں 35,000 اسٹوڈنٹ میں کون تھا؟ اکیلا شخص جس کے پاس اگلے سیمیسٹر کی فیس نہیں تھی. تو میرے پاس آپشن تھی کہ ایک سیمیسٹر کے بعد مزدوری کروں، محنت کروں، ڈشز صاف کروں، انٹرم اٹھاؤں اور اس کے بعد فیس بنا کے اگلا سیمیسٹر جوائن کروں. مجھے یونیورسٹی سے ایک آپشن ملی کہ اگر آپ ٹاپ کرتے ہو اس سیمیسٹر میں جس کی فیس دی ہے، اگلا سیمیسٹر فری ہے، ہاسٹل فری ہے، کتابیں فری ہیں. تو میں نے کہا اب مجھے پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، لیکن آئی ایم دا اونلی ون جو اس یونیورسٹی میں ہے جس کے پاس فیس نہیں ہے. لوگوں کے پاس 8-8 10-10 سیمیسٹر، سمر فیس، ہر چیز ان کے والدین کے پاس بینکوں میں تھی. یہ فلسفہ اور پیٹرن بتا رہا ہوں. وہ پیٹرن جس کو میں نے بھی کیا، لوگوں نے بھی کیا. میں نے سب سے پہلے اپنے کمرے میں آ کے کہا یار میں ابھی سیمیسٹر شروع کرنے لگا ہوں، ایک کام کر سکتا ہوں، اپنا بیڈ نکال دوں. بیڈ میں نے نکال دیا. مجھے ابھی کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا کروں گا، میں ٹاپ کروں گا کہ نہیں، لیکن میں یہ کر سکتا تھا کہ بیڈ نکال دوں. لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کیا کرو گے؟ مجھے لوگ دیکھنے آتے تھے رات 2-2 3-3 بجے کہ یہ کیا کرتا ہے. تو میں کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا، پڑھ رہا ہوتا تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میرا یہ ٹاپ نہ ہوا تو اگلے سیمیسٹر میں میری چھٹی ہے. دنیا کا ورلڈ ریس جیتنے والا بندہ، اس سے انٹرویو میں پوچھا گیا اتنے کروڑوں انسان ہیں، آپ نے ٹاپ کیسے کیا؟ اس نے کہا میں چھوٹے ہوتے بچپن میں اس اسکول میں پڑھتا تھا جس کی واپسی کے اوپر راستے میں جنگل آتا تھا اور مجھے پتا تھا اگر میں لیٹ ہو گیا راستے میں لیٹ ہو جاؤں گا، شیر کھا جائے گا مجھے. میں اسکول سے دوڑتا تھا اور دوڑ کے ساتھ ہی گھر پہنچتا تھا. یہ وہ تھا جس نے ٹاپ کیا دنیا کے اندر. ایک بادشاہ کے پاس 2 شہین ہوتے ہیں، ایک بیٹھا رہتا ہے، ایک اڑتا رہتا ہے. ساری دنیا کے علاج کیے کہ یہ جو بیٹھا رہتا ہے اس کو اڑاؤ، سب نے علاج کیے، کوئی نہیں ہوا. ایک نے آیا کہ اڑا دیا اس کو. شہین کا کام اڑنا ہوتا ہے. بادشاہ نے پوچھا کیسے اڑایا اس کو؟ تو کہ بادشاہ جس ٹہنی پہ بیٹھا تھا ٹہنی کاٹ دی. اگلی بات سنو، پاکستان نے ایٹم بم بنایا، سوئی نہیں بنی، دھاگا ہم سے پراپر نہیں بنا، کچھ نہیں بنا. لیکن میں نے خود ریسرچ کی کہ یار یہ بنا کیسے ہے. 5 بڑے سائنسدانوں کے گھر جا کے انٹرویو لیے، بیٹھ کے باتیں کی. بات سمجھ آ گئی. انہوں نے بتایا جب ہم کام کر رہے تھے ابھی کچھ نظر نہیں آتا تھا. 15 دن گھر نہیں جاتے تھے. گھر آنا کے قریب ہوتا تھا، گدے بچھا دیتے تھے ادھر ہی کہ کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے. رات کے 3 بجے ڈاکٹر عبد القدیر مارکیٹ میں جاتا ہے، مٹھائی والی دکان بند ہوتی ہے، اس کے مٹھائی والے کے گھر جا کے اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے مٹھائی نکلوا کے لے کے اپنے ساتھیوں کو، اپنی ٹیم کو دیتا ہے کہ یار آج پہلا سپارک آن ہو گیا ہے، آن کر دو آج ساری دنیا کو. پاکستان دنیا کا بیسٹ اٹامک پاور بن چکا ہے. کس سے؟ ان لوگوں کے نیند کو چھوڑنے کی وجہ سے. اگر آج آپ چاہتے ہو گیمینیٹر ٹاپ پہ کیسے آئے گا، ڈونٹ وری، ہم نے اپنے ٹارگٹ کو باتوں میں نہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جو. آج اگر آپ کے آفس میں آج کے بعد، چلو ٹانگ والا کام ذرا بابا بڑا ہو گیا، ایک کام کر لیں. میں مشورہ بھی دوں گا، پاور اس لیے نہیں دے سکتا کہ آپ لوگ مائنڈ کریں گے. اگر میں ہوتا نا یہاں پہ پابندی لگا دو کہ یہاں بیٹھ کے کام نہیں ہوگا، یہاں کھڑے ہو کے ٹائم کام ہوگا. مجھے بتائیں جی، کھڑے ہوتے ہوئے کوئی بندہ ڈنڈی مارے گا؟ نہیں. آپ جب بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہو، کسی جگہ بھی کھڑے ہوتے ہو، آپ کی انٹینشن، آپ کی موٹیویشن بہت اوپر ہوتی ہے کہ why I'm standing here.
اور جب آپ بیٹھ جاتے ہو سیٹ پیچھے اور جناب بھائی ٹھیک ہے کیسا چل رہا ہے زبردست, یار میں سوچ رہا ہوں ویسے نا فلاں آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے, اچھا میں سوچ رہا ہوں یار ویسے اے سی لگ گیا تھوڑا سونا نا. آپ جب آفس میں بیٹھے رہتے ہو پھر نیچے جا کے کھڑے ہونے کے لیے ٹائم چاہیے. حوصلہ بھائی میں ذرا تو تھلے کھڑے ہو جاؤ. تو بھائی جان ختم کریں. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, میں نے ابھی تک پبلش نہیں کی. اللہ کی قسم مجھے سارا کچھ اسی پاور سے ملا ہے. آج اگر میں جو بھی کر رہا ہوں میرا وہی پیٹرن کام آ رہا ہے. آپ اندازہ کریں میرے سامنے میرا ٹارگیٹ نہیں تھا, مجھے یہ نہیں تھا میں نے ٹاپ کرنا, مجھے یہ تھا جو میں کر سکتا ہوں نا وہ کروں گا. کیا میں نے نہیں سونا. الحمدللہ لوگ مجھے خبر دیتے تھے پیپر 1 میں ٹاپ لسٹ میں آپ ہو. لوگ مجھے بتاتے تھے اوے فلان رزلٹ اوپن ہو گیا, پتہ کیا ہو گیا تو ٹاپ پہ ہے. میرے گھر میں سب سے پہلے اطلاع میں نے نہیں دی تھی, میرے دوستوں نے دی تھی. تو میں نے الحمدللہ اس سیمسٹر میں ٹاپ کیا ماشاءاللہ جی. اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ اگلے سیمسٹر میں بھی وہی آتا. مجھے میرے پاس کچھ پیسے تھے تو اندازہ کریں میں نے نا کمپیوٹر لے لیا. یہ بھی بہت بڑی سکسیس تھی. میں نے کلر پرنٹر جو ٹاپ تھا اس وقت کلر اسکینر وہ لے لیا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ 6 گیندوں پہ 6 چھکے لگانا. میں نے پھر الحمدللہ اگلے سیمسٹر میں ٹاپ کیا. اس یونیورسٹی میں ایک عجیب یہ چیز تھی, یہ نہیں تھا کہ ساری سیمسٹر فارغ ہو گئے, جس سیمسٹر میں لوگے وہ ہوگا ایسے تھا. تو پر الحمدللہ ہر سیمسٹر میں لیے چیلنج تھا. یقین کریں کہ ہر سیمسٹر میں ٹاپ کیا. اور جو آخری سیمسٹر تھا جس میں مجھے کوئی کنسرن نہیں تھا کہ میں ٹاپ کروں یا نہ, کیونکہ میری چھٹی ہو جانی تھی اور میرے 9 کورس بچتے تھے جو 2 سیمسٹروں کے بنتے تھے. تو میں نے اس لیے لے لیے کہ یار اگر اس میں نہ بھی ٹاپ کیا تو سو واٹ. تو مجھے ڈین نے کہا کہ آپ لے نہیں سکتے, یہ ہمارے رول میں نہیں ہے, اور یہ جو ٹرانسکرپٹ وغیرہ اس میں لکھا ہی نہیں جائیں گے, نمبر ہی نہیں آئیں گے پورے, یعنی وہ ایڈ ہی نہیں ہو سکیں گے. میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, میں نے ایک اور سیمسٹر نہیں لگانا. مجھے 9 کے 9 کورس دیے جائیں نہیں تو میں چھوڑ جاؤں گا. ریئل میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے مجبوراً دیے. یونیورسٹی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 9 کورس جس کے اندر مجھے یہ تھا کہ میں صرف کلیئر کروں, ٹاپ نہ بھی کروں, الحمدللہ میں نے اس میں ٹاپ کیا. تو یہ وہ پھر مومنٹم ہوتا ہے جو آخری گول بھی آپ سے اچیو کروا دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ مومنٹم جو گیمینیٹر کا ہے, اوزی کا ہے, یہ سب لوگ ہیں آج ماشاءاللہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. پچھلا مومنٹم آپ کو اگلا مومنٹم اس لیے کروا دیتا ہے کیونکہ آپ نے پیچھے بھی اچیومنٹ کی ہوتی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وکاس بھی تھوڑا سا آپ سے بات کرتے ہیں ایسے, وہ احساس کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن اگر میں سمجھوں تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم نے جہاز لینے ہیں انشاءاللہ, جہاز لینے ہیں, چلانے کوئی مسئلہ نہیں ہے. گاڑی ڈونٹ وری, وہ اس لیے کرتے ہیں کہیں آپ جو ہے نا سست نہ ہو جائیں. لیکن ایٹ آل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سٹیپ آپ کا اگلا آگے ہوگا کیونکہ آپ کا پچھلا آگے تھا. آپ 8 گھنٹے کی بجائے بے شک 6 گھنٹے کر لیں, 4 گھنٹے کر لیں. آج اس آفس کا سٹینڈرڈ بنا لو کہ اس آفس میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو 1 گھنٹہ فوکس کر لو کہ ہم نے وہ گھنٹہ کھڑے ہو کے کام کرنا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ گیمینیٹر پوری دنیا کا ٹاپ پہ چلے جائے گا. لوگ سٹوری لکھیں گے, یہ وہ سٹوری ہے جہاں پہ آ کے بات ہوئی تھی کہ یہ کھڑے ہو کے کام کریں گے, یہ سوئیں گے نہیں, روئیں گے نہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.